پر علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض الروح وأرواح الفداء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. پروردگار عالم کی جانب بازگشت کا چشم فلک نے جو سب سے خوبصورت ترین منظر روئے عرض پر دیکھا وہ جناب سید الشہداء کا اللہ کے حضور جانا ہے. اور ہم بطور وارثین کربلا بطور عزاداران کربلا ہمیں یہ زیادہ سزاوار ہے, ہمیں یہ زیادہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچنے کی سعی میں رہیں, کوشش میں رہیں. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جو ذات, جو کشتی نجات, جو چراغ ہدایت سید الشہداء امام حسین جنت کے سردار کی ہے, اس جیسی ذات شاید ہماری کبھی نہ ہو سکے. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ چونٹی جو ایک جگہ سے دانے کو دوسری جگہ منتقل کر رہی تھی, اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو, تو اس نے کہا کہ کسی سے محبت کرتی ہوں, اور اس نے محبت کی شرط رکھی ہے کہ اس پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں. اب میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. چونٹی کے بس کی بات نہیں ہے. پوچھا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا, اس نے کہا جانتی ہوں, میری جو ایک توانائی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے, اور یہ پہاڑ اتنا بڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا محال ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن جس سے محبت کرتی ہوں اس کو یہ پیغام تو ملے گا نا کہ اس سے وصال, اس سے ملنے کی لگن میں نے اپنی زندگی لگا دی. تو ہم بھی امام حسین سید الشہداء نفس مطمئنہ راضیہ اور مرضیہ کی منزل پر جو ہستی ہے ان تک پہنچنے کے لیے اپنے شب و روز کو جتنا ہو سکے فراوانی کے ساتھ لگائیں. میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں, کچھ نکات کل عرض کیے تھے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اس نفس مطمئنہ کی منزل پر جائیں
تو ہمیں بہت سارے اعمال تواتر کے ساتھ نہ صرف سنبھال کے رکھنے ہیں، ان کا تصفیہ کرنا ہے، بلکہ اعمال کو پوری لگن کے ساتھ، کرج کے ساتھ انجام دیتے رہیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ بہانے سے نہیں ملتی، جنت جو ہے وہ عمل سے ملتی ہے، اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ لا قیمہ للمرء الا بالجنہ۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسان کی کوئی مول کوئی نہیں لگا سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتا سوائے جنت کے۔ تو اگر ہماری زندگی کا کچھ بدل مل سکتا ہے تو وہ بہشت، اور جب ہم اس جانب جانا چاہتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل البیت کے کلام میں، ائمہ کے کلام میں، ان کی احادیث اور روایات میں، اور قرآن کے اندر بھی کہ کبھی کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکات، زکات دو، کبھی کہا جاتا ہے لا یغتب ولا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یوں ایک دم سیدھا ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ ہمیں ایک حکم آ جاتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے کچھ افعال ایسے ہیں جو اتنی نادانی میں ہم لوگ کر جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں منع نہیں کیا جاتا، بلکہ جو صاحبان ہدایت ہیں وہ ہم جیسوں پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ انسان اتنی بڑی نافہمی اور غلطی کیسے کر لیتا ہے۔ جس طرح ہمیں بت پرستوں کو دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے، ان پہ ہنسی آتی ہے، ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بت ہے، یہ تو خود محتاج ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے رکھا جائے، تو یہ اس کی عبادت کیسے کر لیتے ہیں، یہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کی زندگی کو، تو ہم حیرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل البیت بھی ہمارے کچھ اعمال کے اوپر حیرت کرتے ہیں کہ یہ ایسی حرکتیں کر کے کہ کیسے اپنے آپ کو تدریج، ارتقاء، پرفیکشن کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ 6 کام ایسے ہیں جس پر امیر المؤمنین نے تعجب کیا ہے، حیرت کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 126، اگر آپ مجھ سے بھی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک 126 ابھی سرچ کریں، آ جائے گی، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ 6 کام ایسے ہیں کہ جس کو جب میں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے بخیل کے اوپر، کنجوس انسان کے اوپر، کہ جو اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور فقیروں والی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ کے حضور جاتا ہے تو امیروں کی طرح اس کو حساب کتاب دینا ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ کیوں ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ کنجوسی کر کے، بخل کر کے، اور اپنے ہاتھ کو روک کے رکھ کے جو نعمات اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں ان کا استعمال نہیں کر کے اپنے آپ کو ایک فقیر کی طرح رکھے، جبکہ حساب وہ ایک امیر کی طرح دے۔ پھر فرمایا مجھے حیرت ہے اس انسان کے اوپر جو تکبر کرتا ہے، جبکہ کل وہ نطفہ تھا اور آنے والا کل وہ ایک مردار، میت، نجس چیز ہوگا، یعنی نجس تھا اور نجس ہوگا، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ کس بات پہ انسان تکبر کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مجھے اتنی شدت سے حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جو اللہ کے ہونے پر شک کرتا ہے جبکہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں خلق شدہ موجود ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ کے ہونے پر شک کر رہا ہے، کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری مخلوق ہیں تو خالق ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے ایسے انسان کی عقل پر بھی۔ چوتھی چیز فرمایا کہ مجھے اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ جو موت کو بھول جاتا ہے جبکہ وہ روزانہ موت کا سامنا کرتا ہے۔ ہم لوگ تو روزانہ خبریں سنتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ جن کے مرنے کی خبر آتی ہے، کہ حیرت ہے انسان موت کو روزانہ دیکھتا ہے، روزانہ اس سے سامنا کرتا ہے، روزانہ اس تک موت کی یاد پہنچتی ہے، پھر بھی وہ موت کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر 5ویں چیز آپ نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر حیرت کرتا ہوں جو دوبارہ اٹھائے جانے، یعنی قیامت کا انکار کرتا ہے کہ ایک دفعہ قبر میں جائیں گے اور پھر حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ فرماتے مجھے حیرت ہوتی ہے
کہ جو دوسری دفعہ اٹھائے جانے پر کا انکار کرتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی ہم قبروں سے اٹھ کر ایک اور عالم میں نہیں جائیں گے، جبکہ ایک مردار سے یا ایک برزخ سے یا قبر سے اٹھائے جانے کا وہ انکاری ہے، اور وہ خود جانتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ جب وہ ہیچ تھا، وہ عدم تھا، وہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا، پھر بھی وہ اٹھایا گیا تھا۔ جو وہ عدم سے ہستی میں آیا ہے، نہ ہونے سے ہو گیا ہے، وجود میں آ چکا ہے، تو اب جو وجود ہے اس سے ایک اور وجود پر اسے کیوں حیرت ہوتی ہے؟ اس کو کیوں عجیب لگتا ہے؟ وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، پہلی دفعہ کیسے اٹھے تھے؟ جب پہلی دفعہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان ہستی نہیں تھی، تم عدم تھے، تم فنا تھے، اور پھر بھی تم وجود میں آ گئے، تو اب تو تم وجود میں ہو، اب اس وجود سے اگر تمہیں اٹھایا جائے تو اس کا انکار کیوں ہے؟ فرمایا مجھے اس کے اوپر حیرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس کے اوپر جو اپنے عارضی گھر کو تو آباد کر دیتا ہے، اس کو خوب بسا کر رکھتا ہے، لیکن جو اس کا ابدی گھر ہے اس کو وہ ویران رکھتا ہے، جو اس کی آخرت ہے۔ حیرت ہے جو اپنے عارضی گھر کو سجاتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے، لیکن جو اس کا حقیقی اور دائمی گھر ہے اس کے اوپر وہ کوئی نظر نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان جب بخل کرتا ہے، جب وہ اپنی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ جس کا عمل جو وہ انجام دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے بالکل متضاد ہے، اسی لیے حیرت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ تم کچھ چھوٹا کرو یا بڑا کرو اس کا بدل میں دوں گا، تو پھر انسان بخل کیوں کرتا ہے جبکہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا؟ بدل تو اللہ دے رہے، یعنی اگر اس نے محنت کی اور کچھ کمایا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ دے رہا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے، تو تم کس لیے بچاتے ہو؟ کس لیے بخل کرتے ہو؟ بخل سے مراد یہ ہوتا ہے، کنجوسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسراف کرنے والا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لہٰذا ہم اسراف کی بھی بات نہیں کریں گے کہ بے تحاشا خرچ کیا جائے، اور بخل یعنی جب ضرورت ہے اور پھر بھی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائیں انسان، اسے بخل کہتے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ قرآن میں جس اخلاقی برائی کا دوسرے نمبر پر حسد کے بعد، حسد جیلسی کے بعد تذکرہ آیا ہے، وہ بخل ہے۔ کہتے ہیں مدینے میں جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست قائم کی، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ، مدینے کا رہنے والا تھا، انصار میں سے تھا۔ وہ نبی کے پاس آتا اور کہتا ہے نبی خدا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت دولت دے، بہت مال دے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے اس کا شکر کرو، خدا تمہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے فوراً مالدار امیر کر دے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا اللہ تمہیں دے گا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا اور رسول اللہ سے کہتا رہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بہت سارا مال دے۔ آپ نے فرمایا وہ مال وبال بن سکتا ہے، کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں صدقات دینے ہوں گے، تمہیں خیرات دینے ہوں گے، تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تمہیں خمس دینا ہوگا۔ اس نے کہا میں سب کچھ دوں گا، میں غریبوں کا خیال کروں گا، میں مال دنیا کو صرف اپنے لیے لپیٹ کے نہیں رکھوں گا۔ ساری باتیں اس نے کی، یہاں تک کہ نبی خدا نے اس کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی تو اس کو اللہ نے مال کی فراوانی اتنی دی، اس کو ریوڑ اتنا دیا، اس کو بھیڑ بکریاں اتنی دی کہ وہ مدینے میں نہیں رہ سکتا تھا، اسے مدینے سے باہر ایک جگہ لے کر رہنا پڑا جہاں پر وہ اپنے ریوڑ کو سنبھالتا اور ایک بہت کامیاب پیسے والا بزنس مین بن گیا۔ جب زکوٰۃ کی آیت اتری تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت زکوٰۃ ہے، ثعلبہ کے پاس جاؤ اور اسے یاد دلاؤ کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے، اب اس کو غریبوں کا حصہ نکالنا ہے۔ جب نبی خدا کے نمائندے ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اپنا مال جو زکوٰۃ کا ہے، غریبوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، تو اس نے کہا میں کون سا غیر مسلم ہوں جو مجھ سے جزیہ لینے آ گئے ہیں، اور یہ جو ذات کی بات ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، محنت میں کروں، کماؤں میں اور میں دے دوں غریب کو اور مزے وہ کریں، یہ کون سا انصاف ہو؟ اس نے زکوٰۃ کے اوپر سوال اٹھا لیا، زکوٰۃ دینے سے گریز کیا۔ مطلب کیا؟ بخل، کنجوسی،
اپنے مال کو بس اپنے لیے، اپنی حرص، اپنی طمع، اپنا ایسا انسانی پیٹ اور جہنم میں ایک چیز مشترک ہے. جہنم میں جتنے بھی جہنمی ڈال دیں گے وہ کہے گا اور، جہنم سے آواز آتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور جہنمی ہے، اور آ جائے، میرے پاس بہت جگہ ہے، اور لوگوں کو ڈال دیا جائے. اور انسانی خواہشات نہ تمام ہونے والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. انسان جب خواہشات پر آتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لہٰذا وہ بھی اپنی خواہشات میں اتنا تھا کہ وہ چاہتا تھا جتنا ہے مال اس کے پاس اور زیادہ رہے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس خبر گئی. جب رسول اللہ کے پاس خبر گئی تو پروردگار عالم نے سورہ توبہ آیت نمبر 74 اور 75 اور 76 اللہ نے نازل کی، جس میں خداوند کریم نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، اور اس نے جو بات کی ہے وہ کفر کی بات کی ہے، انکار کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اور اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس نے اسلام کے بعد کفر کو اپنا لیا ہے. اس کو جو کچھ عطا کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ اس کے بدلے لوگوں کو، غریبوں کو، رسول سے اس نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا صریحاً اس کے اس عمل کی صریحاً مذمت آئی، کوئی اشارتاً بات نہیں کی گئی. کوئی ایسے جس طرح ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، واضح اس طرح صریحتاً ایک دم سے پتہ چلا کہ یہ والا کام ہے جو نہیں کرنا. اسی طرح ثعلبہ کے لیے بھی ایک صریحاً آیت آئی، اسٹریٹ فارورڈ، کہ یہ جو شخص ہے اس نے جو کیا ہے ایسا انجام نہیں دینا. البتہ تاریخ نے لکھا کہ بعد میں وہ بڑا فقیر اور غریب بھی ہوا، اپنا ماتھا ہر جگہ مارتا پھرتا اور معافیا مانگتا، لیکن اب وقت جا چکا تھا. رسول اللہ اس وقت تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ جب پچھتا رہا تھا وہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب یہ چیزیں کسی لحاظ سے بھی فائدہ دیتی. لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں بخل کی، تو بخل گرچہ، کنجوسی گرچہ سب سے زیادہ مال دنیا میں نظر آتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال دنیا کے علاوہ بھی کچھ چیزوں میں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی سلام کرنے میں کنجوسی کرتے. حدیث ہے امام کی، آپ نے فرمایا کہ انسان اگر کسی کو سلام کرنے میں دیر کرے یا نہ کرے تو وہ کنجوس ہے، اور اگر کسی کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کا جواب جو کہ واجب ہے نہ دے تو وہ کنجوس ہے. اگر کسی کے سامنے رسول اللہ اور آل اطہار کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو فرمایا کہ وہ بھی کنجوس ہے. اور آپ نے نہ صرف ادھر میں صرف رک کے بتاؤں گی پوری حدیث ہے کہ وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے، 3 دفعہ فرمایا، پھر 3 دفعہ فرمایا وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے. لہٰذا جب بھی آل اطہار اور خود خاتم النبیین کا نام مبارک آئے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم درود بھیجیں، صلوات بھیجیں، سلام بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر فرمایا کہ کبھی وہ بھی کنجوس ہوتا ہے جس کو اللہ نے طاقت، قدرت، اتھارٹی دی ہے، اور وہ اپنی اس اتھارٹی سے کسی کا بھلا کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. جب وہ نہیں کرتا، اس کے اختیار میں، اس کے بس میں ہے، انصاف کے عین مطابق ہے، تو اس کو بھی کنجوسی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ، میرے مولا نے فرمایا کہ ایسے کنجوس ہیں جن کے سینے میں علم ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو نہیں دیتے، اور وہ اس کو پتہ نہیں کیوں اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں. فرمایا کہ جو علم کو منتشر نہیں کرتا، علم کی تبلیغ نہیں کرتا، وہ بھی کنجوس ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کبھی اپنی جان کو قربان کرنا بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور جو اپنی جان کو قربان کرنے سے گریز کرتا ہے اس نے بھی کنجوسی کی ہے. لہٰذا ہم جب رزق کو دیکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار ہمیں رزق دے کس چیز کی؟ اپنے اطاعت کی. اللہم ارزقنا الشفاعہ، اے پروردگار ہمیں شفاعت کا رزق عنایت فرما. اللہم ارزقنا العلم، ہمیں علم نافع کا رزق عطا فرما. بس جب ہم اللہ سے رزق صرف کھانے والا نہیں مانگ رہے، پہننے والا مال دنیا میں سے نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے وہ بھی رزق مانگ رہے ہیں
جو پروردگار عالم نے انسان کے پاس علم کی صورت میں، شفاعت کی صورت میں، زیارت کی صورت میں یا پھر اپنی اطاعت کی شکل میں رکھا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم پھر اپنے اعمال کو یا اپنی سخاوت کو بھی ان ساری چیزوں میں دکھائیں۔ اب جہاں پر ایک بخیل کی اتنی سرزنش کی گئی ہے، وہاں سخی کے لیے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نا کہ بخیل کے لیے حیرت ہے، تو یقینی سی بات ہے، ایک کامن سینس اگر ہم استعمال کریں کہ پھر تو سخی کو گلے سے لگانا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس و بعید من الجنہ، والسخی قریب من اللہ، قریب من الناس و قریب من الجنہ۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے دور، وہ لوگوں سے دور، وہ جنت سے دور ہے، اور جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب، وہ جنت کے قریب، اور وہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، وہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ بس جو بخیل کی رذیلت ہے وہی سخی کی فضیلت ہے۔ بخیل جس چیز کو مس کرتا ہے، سخی اس چیز کو گین کرتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو لے لیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو سخی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ روایت ہے رسول اللہ کے صحابی میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو درداء۔ ابو درداء آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے ہمسائے کی شکایت لے کر، اور اس نے کہا کہ میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کے جب دانے گرتے ہیں تو کھجور کے دانے جب پک جاتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں، تو کہا کہ ہمسائے کے درخت سے کچھ دانے ہیں وہ ہمارے گھر بھی آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ساتھ دیوار جڑی ہوئی ہے، اور جب میرے بچے وہ کھا لیتے ہیں تو وہ آ کر بچوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے وہ دانے نکالتا ہے۔ اتنا کنجوس ہے، اپنی چیزیں ہمارے گھر جو خود گر گئی ہیں ان کو بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کو تھوڑی نصیحت کیجیے۔ نبی خدا نے اس کو بلایا اپنے پاس اور اس سے کہا کہ یہ درخت جو تمہارے پاس ہے، اس میں سے جو حصہ ہمسائے کے گھر گر جاتا ہے، دن پڑا کرو، ان کو کھانے دو۔ کا ہرگز اجازت نہیں کھانے دو، میرا درخت ہے، میرے درخت کے جتنے بھی ہیں دانے وہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو وہ درخت مجھے بیچ دو، اور اس میں سے جو دانے تمہارے پاس گرے وہ تمہارے، جو اس کے پاس گرے وہ اس کے، لڑائی ختم کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ درخت میں کسی صورت نہیں بیچوں گا، کیونکہ اس کا جو دانہ ہے، اس پہ جو کھجور لگتے ہیں وہ بہت میٹھے ہیں، جو عام درختوں میں نہیں ہے، لہٰذا یہ درخت مجھے بہت عزیز ہے۔ دیکھیے اب بخیل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے لیے چیزوں کو مشکل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے بیچتے نہیں اور ان کو اجازت نہیں دیتے تو ایسا کرو کہ وہ درخت تم رکھو، ان کو اجازت دے دو کہ وہ تھوڑے سے کھا سکیں، اس درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ادھار کا قائل نہیں، میں کیش پہ بات کرتا ہوں، اور جو ابھی آپ سودا کر رہے ہیں یہ کسی طرح سے میرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ لہٰذا وہ محفل چھوڑ کر نبی کے پاس سے چلا گیا، اور جب وہ نبی کے پاس سے گیا، میں نے بتایا ابو درداء جو آپ کے اصحاب خاص میں سے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا اور کہا کہ نبی خدا ابھی جو آپ نے اس کو آفر کی تھی کیا وہ میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے۔ ابو درداء دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک باغ دے دوں جس میں بے تحاشا کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور میں تم سے اس باغ کے بدلے میں تمہارا یہ گھر لے لوں جس میں یہ کھجور کا درخت ہے، تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سودا ہو گیا۔ ابو درداء نے اپنا بڑا باغ اس کو دیا جو اس سے کوئی 10-20 گنا بڑا تھا، اور سودا کر کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا نبی خدا وہ درخت کا جو معاملہ تھا وہ میں نے طے کر لیا، وہ ساتھ والا گھر میں نے خرید لیا۔ نبی خدا نے پوچھا تم نے معاملہ کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا سب سے بڑا والا باغ دیا ہے اس لیے کہ میں جنت کا ایک درخت حاصل کر سکوں۔ نبی خدا نے فرمایا اے ابو درداء میں تمہیں سند دیتا ہوں۔ تحریری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ سند دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، محلات میں سے ایک محل ہے۔ کہاں اس کو ایک درخت کی اجازت کے بدلے ایک درخت دیا تھا، لیکن جب سخاوت آ جائے، جب جود و کرم آ جائے تو پھر اس کے بدلے خداوند کریم بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جو ان کو سند دی ہے،
جو لکھ کر تحریر دی ہے، اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ جب ابو درداء اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی تدفین کی گئی تو وہ سند ان کے ساتھ دفنائی گئی جو نبی خدا نے ان کو دی تھی، اور بعد میں ان کی قبر پر جب ان کے وارث آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء کی قبر پر ایک رقعہ پڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. یعنی ابو درداء اپنے مقام پر جو بہشت میں ان کے لیے، جو جنت میں ان کے لیے گھر تھا، جو باغات تھے، یقیناً ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ آپ کو بطور خاص مل گئے. لہٰذا جو سخاوت ہے وہ اہل البیت کی، وہ مومن کی خاص صفات میں سے ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ کوئی شخص جس کے پاس مال ہو وہ پھر اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو خراب کر دے اور اپنی دنیا کو فقیروں کی طرح گزار دے. آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کسان کا کام کرتے تھے، زمینداری کا کام کرتے تھے. کل غالباً میں نے تھوڑے سے کچھ پروفیشنز بتائے تھے کہ ہر نبی نے، ہر امام نے سعی کی ہے، رزق حلال کمایا ہے، کاسب بنے ہیں اور اپنی محنت سے انہوں نے خون پسینے کی محنت سے رزق کما کر اپنے گھر والوں کو کھلایا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت بڑا باغ تھا. آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ایسا زمانہ ملا کہ جب عباسی امویوں سے حکومت جو ہے وہ عباسیوں میں شفٹ ہو رہی تھی، اور ایک بہت بڑی رفٹ اس زمانے کی پالیٹکس میں سب کے درمیان بن چکی تھی. اس لیے آپ کو بہت گنجائش ملی کہ آپ بہت سارے کام کر سکیں، اسی لیے آپ کے پاس بڑے باغات تھے. آپ کا جو سب سے بڑا باغ تھا، سنیے ذرا میرے مولا امام جعفر صادق کا، سبحان اللہ، آپ کا جو سب سے بڑا باغ تھا، آپ نے اس کے 10 دروازے بنائے. فرمایا کہ کسی بھی دروازے کو کبھی بند نہیں کیا جائے گا. اور 10 دروازے کس لیے بنائے کہ اتنا بڑا باغ ہے، کہیں سے بھی کوئی انٹر ہونا چاہے تو وہ ہو سکے، اور اگر وہ زیادہ کھجور اور پھل لے کر جاتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے بوجھ اٹھا کر جانا ہوگا، تو سب سے جو ایگزٹ ہے وہ سب سے آسان اور اس کے گھر تک پہنچنے میں اس کو سہولت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو اس باغ میں سے آپ کے پاس کمائی آتی تھی، جو آپ کے پاس پھل آتے تھے، اس کا بھی 1/4 امام اپنے پاس رکھتے، باقی آپ فقراء مساکین میں تقسیم کرتے. پھر جو آپ کے اپنے گھر میں، یعنی باغ میں ایک باغ ہے اور وہ کھلا ہے، ادھر سے بھی لے کر جا رہے ہیں، پھر 1/4 آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اور 1/4 میں سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس میں بھی کوئی بھی آپ کے گھر کا دسترخوان ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں کوئی مہمان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو. یہ اہل بیت ہیں. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا، کہا کہ مولا مجھے عطا کیجیے، آپ انگور کھا رہے تھے، آپ نے انگور کا خوشہ دیا. اس نے کہا اللہ کا شکر. باقی جتنے انگور پڑے تھے آپ نے وہ دے دیا. اس نے کہا اللہ کا شکر. آپ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو مال دنیا میں سے میرے گھر میں کیا پڑا ہے. اس نے اموال لا کر دیے. آپ نے وہ سارے مال اس شخص کو دیے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. آپ نے فرمایا دیکھو میرے گھر میں اگر کچھ اور پڑا ہے تو کہا سوائے اناج کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اناج لاؤ. اناج آپ نے اس کو دیا تو اس نے پھر خدا کا شکر ادا کیا. تو آپ نے اپنے تن پر پہنی ہوئی قمیص، امام رضا ضامن آہو، اپنے تن پر پہنی ہوئی قمیص سے مبارک اتاری اور آپ نے اس کو وہ دی. اس نے جب آپ کی قمیص کو وصول کیا تو اس نے کہا کہ میں اس کے بعد خدا کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا. آپ نے جو مجھے ایک لمحے میں اتنے تھوڑے سے وقت میں دے دیا، اس کے بعد میں صرف اللہ کا شکر انجام دیتا ہوں. لہٰذا امام نے فرمایا کہ اب بھی اگر تم خدا کا شکر انجام دیتے رہتے اور اسی طرح سے میرے سامنے کھڑے رہتے اور منع نہ کرتے تو میں قرض کرتا، میں کسی سے مانگتا، بورو کرتا، لیکن تمہیں ضرور کچھ دیتا. اہل بیت ایسے سخی ہیں، ایسے عطا کرنے والے، ایسے نوازنے والے. سخاوت جو ہے وہ ان کی عادت کے اندر ہے، ان کے وجود کے اندر ہے، ان کی سرشت کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال دنیا کو اپنی آخرت کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے، یا جو اس کے پاس اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے اس کو درست مصرف میں نہ لے کر آئے، فقیروں والی زندگی گزارے اور امیروں کی طرح وہ آخرت میں حساب دے، مجھے اس پر حیرت ہے.
اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مانگنے والا تمہارے پاس آتا ہے اس کو محتاج نہ سمجھو، اس کو سائل نہ سمجھو، اس کو ضرورت مند نہ سمجھو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا کہ نعمت اس لیے کیونکہ وہ تمہارے فانی مال کو لیتا ہے، وہ مال جو فنا ہو جانے والا ہے اس کو لیتا ہے اور اس کو باقی بنا دیتا ہے، صدقہ ہو جاتا ہے نا، وہ خیرات ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا جو فائدہ ہے وہ وہاں پر ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو فانی مال ہے اس کو باقی بنا دیتا ہے، جو حساب ہے جس کے بارے میں تمہیں جواب دہی ہوگی، حساب کو ثواب میں بدل دیتا ہے، جزا میں بدل دیتا ہے، وہ تمہارے لیے انعام بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ فانی کو باقی، حساب کو جزا میں بدل دیتا ہے، اتنا بڑا کام کرتا ہے یہ مانگنے والا، یہ سائل، یہ ہاتھ پھیلانے والا، اور اس کی اجرت بھی نہیں لیتا، چارج بھی نہیں کرتا کہ میں اس کو ادھر سے جنت میں پہنچاؤں گا، میں اس کو تمہارے گردن کی بوجھ کی جگہ میں اس کو تمہارے لیے ایک نعمت، ایک سہارا بنا دوں گا، لیکن کچھ چارجز نہیں ہے، مفت میں یہ کام کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، لہٰذا جو المؤمن کیس مومن ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی قبر کو، اپنی محشر کو، اپنے برزخ کو، اپنے صراط کو، اپنے میزان کو، اپنے اعراف کو، اپنے انفال کو، اور سب سے بڑھ کے اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری چیز جو انسان کی مولا نے فرمایا کہ مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے، فرمایا وہ جو تکبر کرتا ہے در حالی کہ کل وہ نطفہ یعنی نجاست تھا اور آنے والے کل وہ میتا یعنی مردار ہوگا۔ نطفے سے مردار کے سفر کے درمیان تکبر کہاں سے آ گیا؟ آپ ایک دفعہ تصور کریں اس انسان کے وجود کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر، یہ سراپا نجاست ہمارے بدن کے اندر نا یا نجاست ہے یا بدبو ہے یا کراہت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ تو قابل ذکر ہی نہیں تھی چیز۔ اگر ہم اپنے آپ کو مٹیریلسٹکلی دیکھیں، اگر ہم اپنی انٹلیکچولیٹی ہٹا کر جن چیزوں پر انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے، جن پر بڑا بن رہا ہوتا ہے، obvious بات ہے وہ انٹلیکچوئل چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف مال دنیا یا پھر علم کی زیادتی یا پھر جائیداد کی زیادتی یا قدرت یا طاقت یا سلطنت کا ہونا ہے۔ بس جن چیزوں پر وہ فخر یا مباحات کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف پستی کی بنیاد پر ہیں۔ میرے مولا انسان کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ اس پر تو جتنا سوچا جائے، جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ میں اور آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ہم خود ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے یہ صرف حلال کو حرام میں بدلنے والی مخلوق ہے، حلال کھاتی ہے نا اور اسے حرام میں بدل دیتی ہے۔ کون سی چیز ہے، کون سی اللہ کی سب سے خوشبودار اور لذیذ اچھی چیز ہے جو انسان کے وجود میں، بدن میں داخل ہو جائے اور یا نجس ہو جائے گی یا پھر بدبودار ہو جائے گی یا پھر گندی ہو جائے گی؟ جس طرح ہم اگر ایک دفعہ اپنے وجود کا جائزہ لیں تو انسان کے سر پر خشکی ہوتی ہے یا پھر اللہ نہ کرے جوئیں ہوتی ہیں، یا پھر ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے، جسم پر پسینہ ہوتا ہے، پھر اس کے جسم سے جو ضائعات نکلتے ہیں وہ ہے، یا پھر منہ سے تھوک نکلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا، ان میں سے کون سی چیز تحسین آفرین ہے جس سے آپ کہیں کہ یہ پسندیدہ ہے، جس پر انسان ناز کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز انسان کو یہی بتاتی ہے کہ تم سراپا نجاست ہو، تمہارے اندر بدبو ہے، تمہارے اندر کراہت ہے۔ ہم اپنی اس اچھی سی سکن کے اندر بہت ساری مکروہ چیزیں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ ستار العیوب نے ہمارے اندر کی مشینری کو، جس پر ہم بہت ناز کرتے ہیں، اس کو اپنے فضل سے ڈھکا ہوا ہے، اس کو اپنی رحمت سے ڈھکا ہوا ہے، ورنہ ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا منہ، جس کے اندر ویسے تو ہم اگر سلائیوا کو یا تھوک کو کہیں تو یہ کبھی بھی ہمارے نزدیک پسندیدہ چیز کسی بھی حوالے کی کلچر کہیں پر بھی نہیں ہوتی،
لیکن اللہ نے اس کو ہمارے اندر جاری رکھا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ آب جاری ہے نا. آب جاری جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی چیز پاک ہو جاتی ہے. اللہ نے پاک رکھنے کے لیے یہ آب جاری رکھا ہے. آپ کا منہ کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوتا. لیکن اب یہ جو چیز آب جاری میری اور آپ کی طہارت کا کام کرتی ہے، کیا ہم اسے پسندیدہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے ہرگز پسندیدہ نہیں سمجھتے. ہم اس کو کبھی بھی اپنانا نہیں چاہتے. لہٰذا انسان کا وجود سراپا نجاست ہے. پھر تکبر کس چیز کا؟ پھر غرور کس چیز کا؟ پھر کس جھاگ پر کھڑے ہو کر انسان چھلانگے لگا سکتا ہے؟ جھاگ پر کھڑے ہو کر کون چھلانگ لگاتا ہے؟ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. یہاں رک کر میں تھوڑی دیر ایک بات ضرور کہوں گی. جب ہمارے جسم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی مائعات، ضائعات یا ہماری انٹرنل باڈی کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری یقیناً قابل کراہت ہے. ہم اسے پسند نہیں کرتے. بس ایک چیز ہے جو انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا ثبوت ہے، وہ ہے آنکھ سے بہتا ہوا آنسو جو پاک ہے، جس کو پسند کرتے ہیں، جو تحسین کے لائق ہے اور جس کے اندر خلوص ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بدن کی واحد پاک اور خوبصورت اور اچھی چیز کو منسوب کر دیا ہے اہل البیت سے. یہ شیعوں کا ناز ہے. اس پر میں اور آپ ناز کریں کہ ہمارے بدن میں یہی ایک اچھی چیز تھی، اس کو ہم نے انما یرید اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اور یہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ناتا ایسا ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے آنسو جگہ پاتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے رومال میں. اور یہی ہمارے وجود سے وہ واحد چیز ہے کہ جس کو ہم ان پر قربان کر سکتے ہیں، ان پر فدا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم اتنا بھی انسان برا نہیں ہے. جو ایک اچھی پاک طاہر چیز ہے اس کا بھی تذکرہ ہونا ضروری ہے. لہٰذا فرمایا کہ انسان جو نطفے سے میتا کی جانب، مردار کی جانب چلنے والی ایک مخلوق ہے، وہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ اسے کس چیز پر تکبر ہے؟ ہم تاریخ میں پلٹ کر دیکھیں، شداد جس نے کہا تھا میں جنت بناؤں گا، میری جنت زیادہ پیاری ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ابرہہ جس نے خانہ خدا کے سامنے آ کر چیلنج کیا تھا اور کہا تھا میں اس سے بڑا، اس سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے والا عبادت کدہ بناؤں گا، کیا ہوا اس کے تکبر کو؟ اسی طرح فرعون جو حضرت موسیٰ کے پیچھے جاتے ہوئے جانتے ہیں کیا کہہ کر گیا تھا؟ یہ مٹھی بھر ننگے پاؤں جانے والے، ان کو میں چٹکی بجا کر فارغ کر دوں گا. ان کے تکبر کو کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں شداد کا انجام کیا تھا، ابرہہ کا انجام کیا تھا، فرعون کا انجام کیا تھا، نمرود کا انجام کیا تھا، ابو لہب کا انجام کیا تھا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا. یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ابو جہل جناب عبداللہ ابن مسعود کو، ان کا قد چھوٹا تھا تو ہمیشہ ان کی انسلٹ، ان کی بےعزتی کرتے، ان کو سناتے، ان کو چھوٹا قد ہونے پر برا بلا کہتے. اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے ہاتھوں ابو جہل کو قتل کیا. وہ انہی کے ہاتھوں اس کا سرطن سے جدا ہوا. اس تکبر، اس دراز قد پر، اس اونچے قد پر لے کر کس کو کیا ملا؟ کسی کو بھی تکبر نے کسی کو سہارا نہیں دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کا عاجزی اور ہمبل ہو کر رہنا، ان کے تواضع نے، ان کے اندر موجود اس خاضعانہ مزاج نے کیا کیا ہے؟ یہ کس طرح سے کام، ان کی عاجزی کس طرح سے کام کرتی رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا تھا جو اولین اور آخرین میں کسی کے پاس نہیں، لیکن آپ نے فرعون کے خلاف اس کو استعمال نہیں کیا. حضرت رسول اللہ کے ہاتھ میں میدان غدیر کا اعلان تھا اور لوگ آ کے انکار کرتے تھے. آپ نے اللہ کے سامنے بد دعا نہیں کی کہ ان کے اوپر عذاب واقع ہو جائے. اس نے خود کہا کہ میں نہیں مانتا، اس سے بہتر ہے عذاب واقع ہو جائے، تو عذاب واقع ہو گیا. طائف میں آپ تشریف لے گئے، آپ ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھاتے تو پورا طائف وہی منہدم ہو جاتا. لیکن آپ نے عاجزی دکھائی، آپ نے طائف کے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی. میری جان قربان امیر کائنات، باب مدینۃ العلم کی ذات پر، کہ جو فرماتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں اور لوگ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کو ہلاکت سے بچاتے رہے. عاجزی آپ کی ایسی ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے قاتل کی بھی نماز قضا ہو جائے، قاتل کی بھی نماز قضا ہو جائے. اور میری جان قربان اس متواضع،
ہستی کے اوپر کہ جب حر نے راستہ روکا اور بعد میں وہی حر پیاسا آپ کے پاس آیا تو آپ نے جناب حر کو پانی بھی پلایا، اور جب وہ توبہ کے لیے آیا تو اپنے گلے سے بھی لگایا۔ یہ اہل البیت کا کردار ہے، یہ اہل البیت کا خاصہ ہے۔ بس وہ اعمال جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں یا ہمارے اندر سے تکبر کو نکال سکتے ہیں، اس میں سر فہرست ہے سلام میں پہل کرنا، بچوں کو سلام کرنا، غریبوں کی ہم نشینی، زمین پر بیٹھنا، والدین کے ساتھ کھانا کھانا۔ میرے خیال میں والدین کے ساتھ کھانا کھا کے جتنا غرور تکبر خاک ہو جاتا ہے، اسپیشلی امیوں کے ساتھ، وہ تو سب کو اپنی اپنی جگہوں پر لے آتی ہیں۔ اولاد ہوتی ہے نا، ان کو احساس دلاتی ہے کہ تم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی انسان اگر ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس میں تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قبور کی زیارات کرنے سے انسان کبھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اہل البیت کا جو ایک خاص باقی 4 صفات رہ گئے، انشاءاللہ وہ کل اور پرسوں بیان کروں گی، کوشش ہوگی کہ اس کو تیزی سے کور کر لیں، بہت تھوڑے سے دن رہ گئے۔ اہل البیت کی جو خاص صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاضعانہ، ہمیشہ اونچی صفات کے ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی کے سامنے تکبر نہ کیا، چاہے آپ کے سامنے دشمن ہو، چاہے کوئی تائب توبہ کرنے والا ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ آج کا دن منسوب ہے جناب زینب کبریٰ کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرزمین کربلا کبھی بھی اس طرح سے زندگی نہ پاتی، یہ تحریک باقی نہ رہتی اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جہاد نہ ہوتا۔ آپ سب مصائب جناب زینب کبریٰ کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور درک بھی کرتے ہیں۔ میں صرف آپ سب کی یاد دہانی کے لیے کہوں گی، خواتین کی مجلس ہے، ہم میں سے اکثر مائیں ہیں۔ میں اتنا بس آپ کو یاد دلانے کے لیے کہوں گی کہ بی بی کی مصیبت میں جناب اون و محمد پر یہ سوچ کر گریا کریں کہ ان پر ان کی ماں نہیں روئی، ان پر ان کی ماں نے ماتم نہیں کیا۔ کتنی دفعہ اون و محمد کے سر، ان کے لاشیں اور ان کا وجود، ان کی قبور خاموش تھی، اس پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہماری قربان اس صبر جناب زینب کبریٰ پر، اس صبر جناب زینب کبریٰ پر۔ آج رومال زہرا جب ہمارے سامنے بچھے تو جناب فاطمہ الزہرا دیکھیں کہ میری بیٹی کی کنیزیں، میری بیٹی کی حسرت کو اور ان کی اولاد میں رہ جانے والی اس ایک خلش کو کتنی محبت اور خلوص کے ساتھ پر کرتی ہیں۔ آج رومال جناب فاطمہ الزہرا اون اور محمد پر بہنے والے آنسوؤں سے تر ہو جانا چاہیے۔ آج جناب زینب کبریٰ کے دل پر ہم مرہم رکھیں، گرچہ ہر دن ہر مصیبت ہر شہید زینب کا ہے، لیکن جو اون و محمد کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں شام غریبہ بی بی نے جناب اون و محمد کو اپنی آغوش سے لگایا۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کا 13 اور 14 سال، اس سے بڑے نہیں تھے، اپنے سینے سے لگایا اور بتاتی ہیں تم حیدر کرار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اس وقت تمہارے سامنے تمہارا ماموں نہیں ہے، تمہارے سامنے امام وقت ہے، اور امام وقت جب دشمن اس کی جان کے در پر ہو، دیکھیے تعلیمات جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں اون و محمد جب امام کی جان کے در پر دشمن ہو تو ہماری جان دشمن کے لیے حلال ہو جاتی ہے، ہمارا جینا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اپنی جان کو اپنے امام وقت پر فدا کر دو، اپنے آپ کو اپنے ماموں پر فدا کر دو، ان کو صرف اپنا عزیز نہ سمجھو، وہ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے وقت کی حجت ہے، وہ خامس پنجتن ہے۔ اون و محمد جان گئے کہ ہمیں اپنی جان کل سید الشہداء پر اپنے ماموں کے اوپر قربان کرنی ہوگی۔ لہٰذا جب تمام اعوان، انصار،
اور تمام غلام اپنی جان لٹا بیٹھے۔ قبیلہ بنی ہاشم میں اولاد عقیل قربان ہو گئے تو جناب زینب کبریٰ اپنے ہمراہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر جناب سید الشہداء کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اے بھائی، میرے پاس اس دنیا میں اپنی جانب سے آپ پر فدا کرنے کے لیے ان دو بچوں کے سوا کچھ نہیں، ان کو بطور صدقہ قبول کیجیے۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت متواضع ہیں، ان میں عاجزی ہے۔ جناب زینب کبریٰ جو اپنی اولاد کو امام وقت پر ایسے قربان کرنی ہے، پروردگار ہمیں بھی اپنے زندہ امام کے لیے اسی طرح فدا ہونے کا جذبہ ہدایت کرے، ہمارے قلوب کو بھی ایسا پاک کرے، ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر سکیں، ہم بھی اتنے بڑے دل کے ساتھ اپنے امام وقت کے سامنے حاضر ہوں اور ان سے کہیں ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری زندگی آپ پر فدا۔ سید الشہداء کے لیے بہت دشوار تھا کہ آپ جناب زینب کبریٰ کے وہ دو پھول جو آپ کے گلشن میں تھے ان دونوں کو مرجھانے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ دونوں کام آ گئے تو اے زینب اس کے بعد آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ بی بی نے فرمایا میرے جد کا نام باقی رہے، بی بی نے فرمایا میری رسول کا نام باقی رہے، اس کے سوا اور کوئی میری طلب نہیں۔ لہٰذا جناب زینب کبریٰ نے آن و محمد کو میدان کارزار کی جانب روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ لاشیں جناب آن اور محمد کے آئے تو زینب نے گریہ نہ کیا، زینب نے ماتم نہ کیا، زینب نے اپنے بہن آن اور محمد کے سامنے نہ رکھی۔ میں بی بی سے پوچھوں گی اے زینب کبریٰ، اے عقیلہ بنی ہاشم، وہ کیا ہے آپ کی نعمت جس کو آپ رسول اللہ پر، جس کو آپ قرآن پر، جس کو آپ اسلام کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہیں؟ عجب نہیں میری بیوی جواب دے، ہمارے درمیان شبیہ رسول علی اکبر لہجہ رسالت مؤذن کربلا موجود ہے۔ بی بی نے آن و محمد کو پوری شجاعت کے ساتھ روانہ کیا، لیکن جیسے ہی شبیہ رسول کی نوبت آئی، جیسے ہی علی اکبر کی باری آئی، جیسے ہی مؤذن کربلا کا تذکرہ آیا، بی بی نے فرمایا اے رسول خدا کی خوشبو تیری پھوپھی کے لیے بہت دشوار ہے کہ تجھے میدان کارزار میں جانے کے لیے، مرنے کے لیے یوں جاتے ہوئے دیکھ۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بھی کوئی شہید میدان کی جانب جاتا تھا تو بیویاں نعرہ تکبیر لگا کے اس کو رخصت کرتی تھی، لیکن جب جناب علی اکبر کی باری آئی تو جناب زینب کبریٰ نے علی اکبر کو ایسے رخصت کیا جیسے کوئی میت خیمے سے نکلی ہو۔ الغرض میرے مولا جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے، فرمایا میں نے اپنی پھوپھی سے عقیلہ بنی ہاشم سے اجازت لے لی۔ شجاعانہ اجازت اونو محمد کو نہ دی، اونو محمد کو دی، علی اکبر کو نہ دی۔ جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے بوڑھے باپ نے تیار کیا، کمر پر پٹکا کسا، ہاتھ میں تلوار حمائل کی، سر پر امامہ رکھا، اس کی تحت الحنک ویسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے زلجنا پر سوار کیا اور پھر کہا اے علی اکبر تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ علی اکبر سوئے میدان چلنے لگے۔ جناب سید الشہداء نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا ہے پروردگار گواہ رہنا اس امت کی جانب جنگ کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں، خلق میں اور خلق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ یہ کہہ کے علی اکبر آگے آگے اور جناب سید الشہداء پیچھے پیچھے چلتے رہے۔
جناب علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے تو پوچھا ہے بابا آپ کیوں پیچھے آتے ہیں؟ تو فرمایا ہے میرے لال ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ میرے مولا سید الشہداء نے علی اکبر پر نظر گاڑی رکھی۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا ہے اما فضا آپ خیمے سے باہر سید الشہداء کے چہرے پر نظر کرتی رہے، دیکھتی رہے، ان کے چہرے کے تاثرات جیسے جیسے بدلتے رہے ہمیں خبر دیجیے گا۔ جناب فضا فرماتی ہیں میں نے دیکھا حسین کے چہرے پر اضطراب ہے، اب دوڑتی ہوئی گئی، فرمایا میرا مولا کیا ہوا، چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ فرمایا اما فضا علی اکبر کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے۔ جناب فضا نے کہا اے مولا ہمارا اکبر شجاع ہے، انشاءاللہ مقابلہ کرے گا۔ فرمایا جانتا ہوں میرا بیٹا شجاع ہے، دلیر ہے، آداب حرب جانتا ہے، لیکن وہ پہلوان سے رام ہو کر آیا ہے اور میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ سے کہو علی اکبر کی دعا کرے۔ جناب فضا نے پیغام پہنچایا۔ ام لیلہ کھلے آسمان کے نیچے پشت خیمہ کھڑی ہوئی، ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے مالے میرے علی اکبر کو ہم سے ملا دے۔ ماں کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی اللہ پہنچی۔ جناب علی اکبر پلٹ کر آئے، کہا بابا پیاس کی شدت ہے۔ سید الشہداء نے اپنی زبان جو منہ میں دی، جوان بیٹا سمجھ گیا کہ باپ کے اوپر پیاس کی شدت کیا ہے، اب سب جانتے تھے۔ اب علی اکبر جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے۔ کوہرام بپا ہوا، الوداع یا شبیہ رسول، الوداع معزز کربلا، الوداع خوشبو رسالت۔ جناب علی اکبر میدان کی جانب چلے، دوسری جانب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا علی اکبر پر چاروں جانب سے حملے کرو۔ جملہ یہ تھا اذیت دو علی اکبر کو، جو جہاں سے تکلیف پہنچا سکتا ہے تکلیف پہنچائے۔ جناب علی اکبر اکیلے، 4 جانب سے حملہ، ایک تلوار کا وار سر اطہر پر لگا، خون کا فوارہ پھوٹا، خون زلجنا کی آنکھوں میں چلا گیا، پشت سے ایک نیزے کا وار ہوا۔ زلجنا جس کو لشکر سے باہر آنا تھا وہ لشکر کے اندر جاتا گیا۔ علی اکبر زینے فرس پر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، یہاں تک کہ ایک وار ایسا آیا علی اکبر زین سے زمین پر گرے، فرمایا السلام علیکم یا محمد اللہ، السلام علیکم یا بتا۔ جب سید الشہداء نے سلام آخر علی اکبر سنا، راوی کہتا ہے حسین مقتل کی جانب ایسے آئے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے، جو 1 قدم چلتا ہے لڑکھڑا کر گر جاتا ہے۔ جب اولاد کا غم ہمیں ستاتا ہے یا کسی کو بھی ستاتا ہے تو ہر انسان کو اپنی ماں یاد آتی ہے۔ میرے مولا خیمے سے سوئے علی اکبر یا زہرا کہتے چلے، آپ کے شانے سے ابا گری، پھر فرماتے میرے لال میری آنکھوں کے نور علی اکبر، تیرے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو بابا کو پکار، تو پکار، تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ علی اکبر تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ علی اکبر الیہ کہتے رہے۔ مولا علی اکبر کی آواز سن کے قتل گاہ تک جو پہنچے
کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے. میرے مولا نے فرمایا علی اکبر تیری ماں سے تیری آخری ملاقات کروں. علی اکبر کو اٹھانا چاہا, نہ اٹھا سکے. فرمایا اے میرے لال, اے علی اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا, اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا, میری گردن پہ ڈال دے, اپنے باپ کی کچھ مدد کر تاکہ تجھے خیمے تک لے جاؤں. جناب علی اکبر نے فرمایا اے بابا میرا زخم سینہ نہ دیکھ سکو گے. جناب علی اکبر نے جو سینے سے ہاتھ اٹھائے, کیا دیکھا میرے مولا نے؟ سینے میں بچی کا پھل پیوست ہے. حسین کو زہرا یاد آئی, حسین کو زہرا یاد آئی, حسین کو ماں یاد آئی. سوئے مدینہ رخ کر کے کہا اے چکیاں پیس کے پالنے والی ماں, اولاد کا امتحان دیکھنے کے لیے سوئے نجف رخ کر کے کہا اے خیبر شکن بابا میرا خیبر فتح کرنے آئی ہے. مدینے کی جانب رخ کر کے کہا رحمت للعالمین نانا اپنے فرزند پر رحم کرنے تشریف لائیے. جنت البقیع کی جانب رخ کر کے کہا اے حسن سبز تمام میری نصرت کے لیے تشریف لائیے. ارواح پنجتن جمع ہوئے, سرزمین کربلا, شبیہ پیغمبر, ہاتھ سینے کے اندر, حسین دو زانو ہو کر بیٹھے, ایک ہاتھ سینے کے اندر, ایک ہاتھ سینے کے باہر, یا علی کہہ کے جو بچی کا پھل گر جا.